اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم کرتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، بولے آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں، فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں۔ یہ واقعہ جو ہے ایک گائے کا ہے، اور گائے کو عربی میں بقرہ کہتے ہیں، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ بقرہ پڑا کہ اس میں اس واقعہ کا ذکر ہے جو ایک عجیب واقعہ ہے۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ یعنی اے اسرائیلیوں وہ واقعہ یاد کرو، یا اے نبی علیہ السلام ان کو یاد دلاؤ۔ واقعہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص آبیل نامی بڑا مالدار تھا اور لا ولد تھا، یعنی اس کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ مالدار بہت تھا لیکن اس کے کوئی اولاد نہ تھی۔ اس کے چچا زاد بھائی نے میراث کے لالچ میں اس کو قتل کر کے دوسری بستی کے دروازے پر ڈال دیا۔ تو جب کوئی اولاد نہیں تھی تو چچا زاد بھائی نے کہا کہ اس کو مار دے رہا ہوں، سارا مال میرا ہو جائے گا۔ تو انہیں مار کر اور دوسری بستی والوں کے بارڈر پر لے جا کر ڈال دیا، اور صبح کے وقت خود اس کے خون کا مدعی بن کر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اس بستی والوں پر خون کا دعویٰ کر کے ان سے خون بہا یعنی جان کا بدلہ لینا چاہا۔ خود ہی موسیٰ علیہ السلام کے پاس صبح کو آیا اور کہنے لگا کہ ان بستی والوں نے میرے بھائی چچیرے بھائی کو جو ہے قتل کر دیا، مجھے بدلہ دلائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس محلے والوں سے پوچھا، انہوں نے صاف انکار کیا کہ ہم نے نہیں مارا، اور وہاں کے لوگوں نے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی حقیقت ظاہر فرمائے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ دعا کر دیجئے کہ حقیقت ظاہر ہو جائے کس نے مارا ہے اس کو۔ آپ نے دعا فرمائی، تب آپ پر وحی آئی جس کا مضمون آپ نے ان لوگوں کو سنایا، اسی کا ذکر اس آیت میں ہے۔ تو آپ نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم کرتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو ایک وحی آئی کہ ان سے کہو کہ ایک گائے کو ذبح کرو، اور اس گائے کا ذبح کیا ہوا ٹکڑا، چاہے اس کی جیب یا دم کچھ بھی، اس مقتول پر جو قتل ہو گیا ہے، جو لاش پڑی ہوئی ہے، اس کے مارو تو یہ زندہ ہو جائے گا اور یہ خود بتائے گا کہ مجھے کس نے مارا ہے۔ جب آپ نے یہ کہا ان سے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو وہ لوگ بولے آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں، آپ تو مذاق کر رہے ہیں ہم سے، ہم آپ سے جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا کر دیجئے قاتل کا پتہ چل جائے، آپ کہہ رہے ہیں گائے ذبح کرو۔ گائے ذبح کرنے سے اور قاتل کا پتہ لگنے سے کیا مطلب؟ تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی پناہ میں جاہلوں سے ہوں۔ ایسا یہ جاہلوں کے کام ہیں کہ شریعت کا کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور اس میں مذاق کرنا شروع کر دیں۔ میں تو ایک پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، میں کوئی جاہل نہیں ہوں جو میں اس طرح کی باتیں کروں گا۔ تم نے مجھ سے جو پوچھا ہے میں اسی کا ہی تمہیں جواب دے رہا ہوں۔ پتہ چلا کہ شریعت کا مسئلہ پوچھا جائے یا اور کوئی بات ہو، کسی کو پریشان کرنے کے لیے اس کے مسخرہ پن کرنا یہ جاہلوں کے کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خود نہ بتایا، چاہتے تو خود بتا دیتے، اللہ کے نبی تھے، کہ بھئی یہی قاتل ہے، لیکن نہیں بتایا، بلکہ ایک تدبیر پیش کر دی، کیونکہ اگر وہ خود قاتل کا پتہ دے دیتے تو یہ بے باک قوم ان کو طرفداری کا بہتان دے دیتی۔ اگر خود پتہ دے دیتے تو یہ قوم تو تھی شروع سے ہی اعتراضات کیے تھے، کہہ دیتے ارے
یہ طرفداری کر رہے ہیں اس قوم کی، ان محلے والوں کی طرفداری کر رہے ہیں، تو یہ ان کو پر بہتان لگاتے۔ اس لیے آپ نے معجزے سے مقتول کو زندہ فرمانا چاہا تاکہ وہ اپنی زبان سے قاتل کا پتہ دے۔ نیز قصاص کے لیے وارث کا دعویٰ ضروری ہے، خون کا بدلہ خون، اس کے لیے دعویٰ کرنا بھی تو ضروری ہے، کوئی دعویٰ بھی تو کرے کہ صاحب اس نے مارا ہے، تبھی تو بدلہ لیا جائے گا۔ اب دعویٰ کرنے والا تو کوئی تھا نہیں، وہ تو مر گیا، دعویٰ کرے کون؟ تو اس لیے اس کا زندہ ہونا بھی ضروری تھا کہ وہ زندہ ہو کر کہے اس نے مارا ہے۔ تو قصاص کے لیے دعویٰ ضروری ہے۔ آپ نے چاہا کہ مقتول خود زندہ ہو کر مدعی بنے تاکہ قاتل سے قصاص لیا جا سکے، چونکہ بیل اور گائے کو زمین کے آباد کرنے اور درختوں کے لیے جوتنے بونے اور پانی دینے میں بہت دخل ہے، اس لیے یہاں گائے کا انتخاب ہوا۔ اگرچہ یہ بھی ممکن تھا کہ زندہ گائے مقتول کے جسم سے لگا کر اس کو زندہ کر دیا جاتا، مگر یہاں تو عجیب معجزہ دکھانا منظور تھا کہ مردہ گائے مردہ کو زندہ کرے، اس لیے یہ تجویز ہوئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ حکم پاتے ہی کوئی سی بھی گائے ذبح کر ڈالتے، چاہیے تو یہ تھا اللہ نے کہا کہ گائے ذبح کرو، تو اللہ کا حکم جیسے ہی ملا تھا فوراً کوئی گائے لیتے ذبح کرتے اور جو حکم دیا گیا تھا اس پر عمل کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور تعمیل ارشاد میں دیر نہ لگاتے، جس سے نہایت آسانی سے چھوٹ جاتے اور مقدمہ اتنا طول نہ پکڑتا، مگر انہوں نے کج بحثی کر کے خود اپنے پر بہت سی پابندیاں لگا لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل سے کہا تھا کہ میں نے خواب میں تم کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے اپنے کو ذبح کرانے میں کوئی حجت نہ کی اور یہ نہ کہا کہ یہ تو خواب ہے، بلکہ اپنی قربانی فوراً پیش کر دی۔ ان بے وقوفوں نے ایک گائے ذبح کرنے کے لیے اپنے پیغمبر سے اتنی حجت کی کہ کہہ دیا کہ آپ ہم کو مسخرہ بنا کر دل لگی کر رہے ہیں، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے واسطے سے اپنی برات ظاہر کی کہ دل لگی کرنا یہ جوہلا یعنی جاہلوں کا کام ہے، میں پیغمبر ہوں۔ اب گائے جو تھی، گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تھا، تو پہلے اس گائے کا قصہ سن لیجئے۔ کہنا ہے بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا جس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا، اس نے ایک بچیا بڑی محبت سے پالی تھی۔ جب اس کے موت کا وقت قریب آیا تو بچیا لے کر جنگل میں پہنچا اور دعا کی، اے مولا یہ گائے تیرے سپرد کرتا ہوں۔ جنگل میں جا کر، جنگل میں بتائیے، جنگل میں شیر بھی ہوتا ہے، چیتا بھی ہوتا ہے، اور گائے جیسی چیز اسے کون چھوڑ دے گا؟ لیکن اس بنی اسرائیل کے اس شخص کا عقیدہ دیکھو، رب کے اوپر بھروسہ دیکھو کہ جنگل میں چھوڑ کر آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ تیرے سپرد کرتا ہوں۔ تو یہ ہوتے ہیں عقیدے اور توکل کی بات، اللہ کے اوپر بھروسے کی بات۔ جب اللہ کے اوپر بندہ بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ وَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے، بھروسہ کرو تو انہوں نے بھروسہ کیا اپنے رب پر اور کہا تیرے سپرد کرتا ہوں، جب میرا بیٹا جوان ہو تو اس کو لے لے۔ یہ تو مر گیا مگر اس کی گائے جنگل میں اور اس کا بیٹا ماں کے پاس پرورش پاتا رہا۔ یہ لڑکا نہایت سعادت مند اور فرما بردار تھا۔ ایک روز اس کی والدہ نے کہا کہ تیرے باپ نے فلاں جنگل میں خدا کے نام پر ایک بچڑی چھوڑی ہے جو کہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اس میں فلاں علامتیں ہیں، تو جا اور اس کو پکڑ لا۔ لڑکا گیا اور ماں کی بتائی ہوئی علامتوں سے اس کو پکڑ لایا، مل گئی اسے، وہاں جا کر اس نے آواز دی، وہ بچیا آ گئی سامنے، وہ لے کر کے آیا۔ تو اللہ نے جنگل میں بھی جو ہے، جو اللہ کے سپرد اپنا مال کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر اپنے مالوں کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے اپنے مالوں کی اور پھر پریشان ہوتے ہیں کہ ارے اتنی کھیتی برباد ہو گئی، اتنا کھیتی میں بھی عشر ہے، کون دیتا ہے؟ 20واں حصہ 10واں حصہ دیا جاتا ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو کھیتی میں عشر نکالتے ہیں، حالانکہ ہر چیز میں ہے، چاول، گیہوں، غلہ، میوہ،
ہر طرح کی سبزی، کسی کوئی بھی چیز ہو جو بھی آپ بو رہے ہیں اس میں سب میں عشر ہے، وہ سب زکوٰۃ اس میں دیا جاتا ہے۔ 20واں حصہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے اس میں، بعض صورتوں میں 10واں حصہ، بعض صورتوں میں 20واں حصہ، علماء سے معلوم کریں اور اس کی زکوٰۃ نکالیں۔ نہیں نکالتے ہیں پورے کھیت برباد ہو جاتے ہیں لوگ، یہ کہتے ہیں ارے اتنا پیسہ لگایا سب برباد ہو گیا، تو کیوں برباد نہیں ہوگا؟ آپ نے اللہ کے سپرد کیا ہی نہیں۔ آپ ان کی زکوٰۃ تو نکالو وقت پر، اللہ تعالیٰ آپ کے مالوں کی حفاظت فرمائے گا۔ اسی طرح آپ کے جو بینک بیلنس ہے یا آپ کا اور پیسہ ہے ان سب کی زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ زکوٰۃ نکال کر، خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں زکوٰۃ نکال کر اپنے مالوں کو محفوظ قلعوں میں کر لو، محفوظ کر لو قلعوں میں۔ لیکن ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ماں نے کہا اس کو بازار میں لے جا کر 3 اشرفیوں میں فروخت کر دے۔ 3 اشرفیوں میں ہی بکتی تھی اس وقت گائے، تو ماں نے کہا جاؤ اسے بیچ آؤ، مگر جب سودا ہو تو پھر مجھ سے اجازت لے لینا۔ ایک شرط لگا دی ماں نے، بیٹا جب سودا ہو جائے تو ایک بار مجھ سے آگے پوچھ ضرور لینا کہ اتنے میں بک رہی ہے، ماں بیچوں؟ جب میں ہاں کر دوں تو بیچنا۔ یہ ماں نے شرط لگا دی۔ یہ شخص گائے کو بازار میں لایا، ایک فرشتہ بشکل خریدار آیا اور اس نے قیمت پوچھی۔ لڑکے نے کہا 3 اشرفیاں، مگر والدہ کی اجازت شرط ہے۔ فرشتہ بولا کہ 6 اشرفیاں لے لے، مگر ماں سے نہ پوچھ۔ کہا 6 لے لے تو، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، ماں سے مت پوچھ۔ دیکھیے یہ امتحان تھا، اور کوئی ہوتا کہتا ارے ماں نے تو 3 میں بیچنے کو کہا ہے، یہاں تو 6 میں بک رہی ہیں، ماں ناراض تو نہیں ہوگی، نہ اس میں کوئی غلط بات پائی جا رہی ہے، ماں تو اور خوش ہو جائے گی۔ اور کوئی ماں ہوتی بھی تو وہ کہتی ارے بیٹا میں تو 3 میں کہہ رہا تو 6 میں بیچ کے آ گیا، ہاں میں نے تو اچھا کرا نہیں پوچھا، زیادہ ہی تو ملے۔ لیکن نہیں، وہ ماں کو دیکھو اور بچے کو دیکھو۔ بچے نے پیسے کو نہیں دیکھا بلکہ ماں کے فرمان کو دیکھا، ماں کی اطاعت کو دیکھی کہ میری ماں نے کہا کیا ہے کہ سودا ہونے کے بعد مجھ سے اجازت ضرور لینا، بغیر اجازت کے مت بیچنا۔ تو جب اس نے کہا کہ 6 میں دے دے مگر ماں سے نہ پوچھ، لڑکے نے کہا اگر تم اس کے برابر سونا بھی دو تب بھی ماں سے پوچھے بغیر نہ بیچوں گا، ماں سے ضرور پوچھوں گا۔ اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کتنی ضروری ہے، اور جو بچے ماں باپ کے طریقے پر، ماں باپ کے کہنے پر چلتے ہیں وہ کہیں دھوکہ نہیں کھاتے ہیں۔ جو اپنی چلاتے ہیں دوستوں احباب میں پڑھ کر، ارے ماں باپ جو ہمارے ہیں ان کو جتنا تجربہ ہو چکا ہے اتنا ابھی ہمیں نہیں ہوا ہے، وہ ہم سے زیادہ دنیا میں رہ چکے ہیں، ہم سے زیادہ جان چکے ہیں کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کہاں آدمی دھوکہ دے رہا ہے اور کہاں پر آدمی کیا کر رہا ہے، اس کا علم ہم سے زیادہ ان کو ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں ارے یہ اپنی ایسی چلا رہا ہے پرانے زمانے کی، نہیں، وہ تجربے کے، تجربہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ آج پوری ڈاکٹری جو ہے وہ تجربے پہ چل رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ڈاکٹروں کے پاس، تجربے پہ ہے کہ یہ گولی فائدہ کرتی ہے یہ نہیں کرتی ہے، تجربہ کھلا کے دیکھا فائدہ کرا تو یہ گولی سر کے درد کی ہو گئی۔ تجربہ کر کے دیکھتے ہیں، کوئی چوہے پہ تجربہ کر لیا، کوئی بندر پہ کر رہا ہے، پہلے جو ویکسینیں بنتی ہیں پہلے جانوروں پہ آزما کے، کیا ہوتا ہے تجربہ ہی تو ہو رہا ہے، کیا انہیں یقین ہے نہیں یہ چیز فائدہ کرے گی، نہیں، ایک تجربہ کر کے دیکھا کھلا کے فائدہ ہوا تو کہا ہاں ٹھیک ہے یہ فائدہ کر رہی ہے، تو تجربہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو کہا کہ نہیں، ماں سے اجازت کے بغیر نہیں بیچوں گا۔ غرض کے لڑکا اپنی ماں کے پاس آیا تو اسے سارا واقعہ سنایا۔ ماں نے کہا کہ جا 6 میں بیچ دے مگر سودا ہونے پر پھر مجھ سے پوچھ لینا۔ ماں نے بھی شرط پھر لگائی کہ جا 6 میں بیچ دینا لیکن جب سودا ہو جائے ایک بار پھر مجھ سے پوچھ لینا۔ لڑکا پھر بازار میں لایا، وہی فرشتہ پھر ملا اور کہنے لگا 12 اشرفیاں لے لے مگر ماں سے نہ پوچھ۔ لڑکے نہ مانا، پھر آ کر اپنی والدہ کو یہ ماجرا سنایا۔ وہ بڑی عقل مند تھی، کہنے لگی شاید یہ کوئی فرشتہ ہے جو تیری آزمائش کے لیے آتا ہے، اگر اب ملے تو اس سے پوچھ لینا کہ ہم گائے فروخت کریں یا نہ کریں۔ اب اس سے یہی پوچھنا کہ ہم بیچیں گائے یا نہیں بیچیں۔
لڑکے نے یہی کیا۔ فرشتے نے جواب دیا کہ اپنی والدہ سے کہنا کہ ابھی اس کو روکے رہو، ان قریب بنی اسرائیل کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو خریدیں گے اور اس سے ایک بڑا معجزہ ظاہر ہوگا۔ جب وہ لوگ خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال کو سونے سے بھر دی جائے۔ بولو کتنا ملا؟ کہاں 3، اگر نہیں ماں کی فرما برداری نہیں کرتا تو کتنے میں بکتی؟ 6 میں، اور دوسرے دن 12 میں، بہت ہے 12 دینار رکھتے آ جاتے۔ لیکن ماں کی اطاعت، ماں کی فرما برداری کرنے کا یہ نتیجہ ملا کہ اس کو اتنا سونا ملا کہ پوری کھال کے برابر سونا بھرا گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ماں باپ کی اطاعت دنیا میں اور آپ اعمال کرو گے اس کی جزا آپ کو آخرت میں ملے گی، لیکن ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی جو ہے جزا، بدلہ، ماں باپ کی اطاعت کرنے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں جو عطا کرے گا وہ تو کرے گا، اللہ دنیا میں بھی عطا کرتا ہے۔ لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں جو دے گا وہ دے گا، دنیا میں بھی اس کا عذاب ملتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھو، دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ ماں باپ کی اگر نافرمانی کرو گے تو اس کے سزاوات دنیا میں بھی ہوگے، تو اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے سب کو۔ لڑکا گائے کو گھر لایا اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جس کا یہاں پر ذکر ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گائے کیسی ہے۔ جب کہا کہ گائے ذبح کرو تو بولے آپ بتائیے گائے کیسی ہے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی ہے اور نہ اوسر، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ہے، تو کرو جس کا حکم ہوتا ہے۔ اب انہوں نے یہ قید خود بڑھوائی، ورنہ حدیث پاک میں ہے کوئی سی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے تو وہ جو ہے مقتول زندہ ہو جاتا، لیکن انہوں نے خود پوچھا کہ کیسی ہے۔ جب پوچھ رہا ہو تو سنو، نہ بوڑھی ہو، نہ جو ہے نہ بالکل بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچہ ہو، صحیح حالت میں ہو۔ یہ ایک قید بڑھائی، کہا کرو، اب بھی کر دیتے ایسے ڈھونڈ کر تب بھی ہو جاتا۔ پھر بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے۔ اب رنگ پوچھنے لگے، جب رنگ پوچھا تو رب نے فرمایا، کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے جس کی رنگت ڈبڈباتی ہے، دیکھنے والوں کو خوشی دیتی۔ اب اور بڑھ گئی، قید بڑھتی چلی گئی، آخر میں ایسی آ گئی کہ اس ایک گائے کے علاوہ کوئی دوسری گائے نہیں تھی، مجبوراً پورا سونا بھر کے دینا پڑا کہ اب تو ایک ہی وہی ہے اسی میں کی۔ تو پھر جب قید لگائی ہے تو دیکھنے والوں کو خوشی دیتی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اطمینان دلایا کہ یہ تمسخر کی باتیں نہیں بلکہ حکم الہی ہے، تو وہ سمجھے کہ مردہ زندہ کرنے کی تاثیر کسی خاص گائے کے گوشت میں ہوگی، اسی کو ذبح کرنے کا حکم ہوگا۔ اس لیے انہوں نے عرض کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام رب سے دعا کرو اس جمال کی تفصیل فرمائے، اس اجمال کی تفصیل فرمائے اور اس گائے کو مقرر کرے کہ وہ کیسی ہے۔ تب آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ گائے ادھیڑ عمر کی ہے، نہ تو بڑھیا ہے اور نہ بالکل چھوٹی بچیا، بلکہ اس کے درمیانی۔ اے قوم والو جو حکم ملا ہے کر گزرو، زیادہ تحقیق میں نہ پڑو۔ مگر پھر بھی وہ نہ سمجھے، کیونکہ معجزے کی طرف ان کا خیال نہ گیا، بلکہ یہی سمجھتے رہے کہ کوئی عجیب ہی گائے ہوگی کہ جس کے گوشت میں یہ تاثیر ہے۔ تو وہ بولے کہ اب یہ دعا کرو کہ ہمیں اس کا رنگ بتا دیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ پیلی گائے ہے، اس کا رنگ تیز ہے، دیکھنے والوں کو بہت بھلی معلوم ہوتی ہے۔ غرض کہ ان کی جس قدر تفتیشیں بڑھتی گئیں اس قدر اس طرف سے زیادہ پابندیاں آتی گئیں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کر دے وہ گائے کیسی ہے، بے شک گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا،
یعنی یہ پیلی رنگ کی بھی بہت ہے، ابھی اور صاف کرے اور بتائے کہ اور کیا کیا اس میں خوبیاں ہونا چاہیے، اور اللہ چاہے تو ہم ہدایت پا جائیں گے۔ اتنا انہوں نے اور کہا کہ انشاءاللہ وَإِنَّا إِنشَاءَ لَمُهْتَدُونَ، اللہ چاہے گا تو ہم وہ گائے ڈھونڈ لیں گے۔ حدیث میں ہے اگر وہ یہ نہ کہتے تو پوری زندگی ڈھونڈتے رہتے، انہیں وہ گائے نہ ملتی، لیکن جو انہوں نے انشاءاللہ کہا تھا کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہم وہ گائے ڈھونڈ لیں گے، اس کی برکت سے انہوں نے جو ہے اس کو ڈھونڈ لیا۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں۔ بولے اب آپ ٹھیک بات لائے، اب لائے ٹھیک بات کہ نہ اس سے کبھی کھیتی ہوئی ہو، نہ اس سے جو ہے اور کوئی کام لیا گیا ہو، کسی طرح کی کوئی خدمت نہ لی گئی ہو، ایسی گائے ہے اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو، اب ہم ڈھونڈتے ہیں۔ تو اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ ان اسرائیلیوں کو زرد رنگ معلوم ہونے پر بھی تسکین نہ ہوئی، کہنے لگے کہ اس عمر اور اس رنگت کی بہت سی گائیں ہیں، ابھی ہم پر مشتبہ ہی ہے کہ کون سی گائے ذبح کریں۔ دعا فرمائیے کہ رب تعالیٰ اور بھی وضاحت فرما دے کہ کون سی گائے ذبح کی جائے، ہم انشاءاللہ اطاعت سے درگزر نہ کریں گے، ضرور وہ گائے تلاش کر کے ذبح کر دیں گے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ وہ نہ تو ایسی ذلیل و خوار گائے ہو جو ہل جوتتی یا کھیتی کو پانی دیتی ہو، اور نہ اس میں کسی قسم کا کوئی عیب ہے، سارے عیبوں سے دور، اور اس کا جسم بے داغ دھبیا ہے۔ تب وہ بولے کہ ہاں اب آپ نے پوری اور صاف صاف بات بتائی۔ پھر وہ تلاش کرتے ہوئے اس لڑکے کے پاس پہنچے جس کے پاس ایسی گائے تھی، حالانکہ اس زمانے میں گائے کی قیمت 3 دینار یعنی 7.5 روپیہ تھی، مگر لڑکے نے فرشتے کی ہدایت کے موافق یہ قیمت طے کی کہ اس کا چمڑا سونے سے بھر دیا جائے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر گائے بنی اسرائیل کے حوالے کی۔ ان ظاہری علامات سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ لوگ یوں ہی وقت گزار کر معاملہ رفع دفع کر دیں گے، مگر تسلی بخش جوابات کے پا جانے پر ان کو یہ کرنا ہی پڑا۔ خیال رہے کہ ان سوالات کے جوابات کے سلسلے میں بنی اسرائیل کا کافی عرصہ لگ گیا۔ کتنے دن لگ گئے ہوں گے یہ تو آپ اندازہ لگا سکتے کہ سوالات کرے، پھر گائے ڈھونڈی، پھر اس کو ذبح کیا، کتنا ٹائم لگا، پھر ایسی گائے کی تلاش میں بہت وقت گزرا۔ اس وقت تک مقتول کی میت کو دفن نہ کیا گیا۔ تو ایک عام آدمی کی لاش اتنے دن پڑی رہی اور نہ سڑی نہ گلی۔ دیکھا آپ نے، ایک عام آدمی کی لاش اتنے دن زمین پر ایسے ہی پڑی رہی، نہ سڑی نہ گلی، تو اللہ والوں کی جو ہے جسموں کا کیا عالم ہوگا، جو کہتے ہیں کہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ جب ایک عام آدمی کی لاش اللہ چاہے تو زمین پر ایسی پڑی رہے، نہ اسے مٹی کھائے، نہ کیڑا لگے، نہ اس میں بدبو آئے، تو اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اپنے ولیوں کی اور اپنے پیغمبروں کی جو ہے ان کے جسم جو ہیں ان سے کہیں اعلیٰ تر ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، وہ اس واقعے سے ہی سبق لیں کہ ایک عام آدمی کی لاش جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نہ سڑ سکتی ہے نہ گل سکتی ہے، تو وہ تو اللہ کے محبوب بندے ہیں، وہ تو اللہ کے پیارے بندے ہیں، ان کے جو ہے جسموں کو مٹی کیسے کھا سکتی ہے۔ تو کہا بہت عرصہ گزر گیا اور وہ لاش ویسے ہی رکھی رہی۔ پھر ایسی گائے کی تلاش میں بہت وقت گزرا، اس وقت تک مقتول کی میت کو دفن نہ کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ مقدمے کی تحقیقات کے لیے دفن میں تاخیر جائز ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ مقدمے کی تحقیقات کے لیے دفن میں تاخیر کرنا یہ جائز ہے، بلکہ بعد دفن لاش نکالنا بھی درست ہے۔ دیکھو بیت المقدس کی تعمیر کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاش شریف کو 6 ماہ یا 1 سال تک بغیر دفن رکھا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض۔ لہذا اگر صحابہ اکرام نے مسئلہ خلافت کی تکمیل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن میں 2 دن تاخیر کر دی تو کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ مسئلہ بتانا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو 2 دن کے بعد جو ہے تکفین کی گئی، تو
شیعہ جو ہے رافضی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ خلافت کی اتنی بڑی تھی کہ یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ جنازہ رکھا ہوا ہے اسی کو ہی دفن کر دیں. نہیں، خلافت کے امور بھی ضروری تھے، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں، مضائقہ نہیں. اب بھی شرعی حکم یہی ہے کہ بادشاہ کو دفن جب کیا جائے جب اس کا خلیفہ مقرر ہو جائے، کہ زمین خلیفہ سے خالی نہ رہے. یہ حکم ہے یہ تو کہ بھئی جب تک بادشاہ کا دوسرا خلیفہ مقرر نہ ہو جائے جب تک اس کو دفن نہ کیا جائے. یہ شرعی حکم ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا. اس کے امور میں جو وقت لگا اس کے بعد، اور اس میں اور بھی حکمتیں تھیں دیگر جس کا بیان اور جگہ پہ ذکر کیا جائے گا. تو یہ جو ہے پتہ یہ چلا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو گائے ذبح کرنے کو کہا، اور گائے ذبح کی اس بچے سے لے کر، اور اس کی موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے دے دی گئی. اس وقت تو سونا نہیں دیا گیا کیونکہ پہلے سے کیسے بھرا جاتا. جب گائے ذبح ہو گئی اس کے بعد جب کھال خالی ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس میں سونا بھر کر اس بچے کو دیا. اب اس کے ساتھ کیا کیا گیا، مقتول کو کیسے زندہ کیا گیا، یہ اگلے جمعے کو انشاءاللہ تعالی سنتیں پڑھ لیں.